دوستو حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی عمر تو 1000 سال تھی لیکن کم کر دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئی۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے تھے۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنے 40 سال داؤد کو ہبہ کر دی تھی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے آخری وقت، ان کی وفات کب اور کن حالات میں ہوئی، ان کو غسل کس نے دیا، ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کی شہادت کے بعد بے حد غم زدہ رہتے تھے۔ ایک بے قراری کی کیفیت تھی جسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند رشید عنایت فرمائیں گے۔ اس بچے کی نسل میں کئی انبیاء اور رسول پیدا ہوں گے۔ حابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے یہاں ایک فرزند ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کی پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور چلے ہوئے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے سامنے سے آتے ہوئے مل گئے۔ ان فرشتوں کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن مبارک اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھی۔ ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ اے اولاد آدم، تم کس تلاش میں ہو؟ اور یا پھر ایسے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بیمار ہے اور انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے والد کا وقت آن پہنچا ہے اور ان کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے آئے تو ماں حوا نے ان فرشتوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ پہ پہلے بھی مصیبت تمہارے ذریعے سے ہی پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی لحد مبارک کو تیار کیا گیا، آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو قبر میں اتار کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ آخر میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی کہ مردے کی تدفین کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد پانی سے غسل دیا اور ان کی تدفین کی، اور پھر کہا کہ آدم کی اولاد میں یہ آدم کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں کی گئی، اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔
کچھ روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی جگہ سری لنکا لکھی گئی ہے، کچھ میں جبل ابی قبیس، کچھ میں سعودی عرب اور کچھ میں عراق۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو تلقین کی کہ وہ سب حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کی فرما برداری کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں انسانوں کے اندر نافرمانی آ چکی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں بنی آدم کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھا جو اللہ تعالیٰ اور حضرت شیس علیہ السلام کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابل کی اولاد کی فرما برداری کرتا رہتا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس راہ راست پر بھی آ گئے، جبکہ کئی نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں میں ان باتوں کی تبلیغ کرتے: پہلے اللہ کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ یا حاکم وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور حکم ماننا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے پر قابو رکھنا، محتاجوں مساکینوں کو صدقہ دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبتوں میں صبر اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب اپنے رفیقائے اعلیٰ کی جانب کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کر دی۔ چنانچہ نبوت کے منصب کو حضرت شیس علیہ السلام کے بعد انوش نے سنبھالا۔ انوش کے بعد یہ منصب ان کے بیٹے کیان اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائل کے حصے میں آیا۔ مہلائل کے بارے میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلے انہوں نے درختوں کو کاٹا، انہوں نے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ بابل قدیم عراق اور سیویس قدیم ایران کے شہر مہلائل نے ہی تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ بیٹے خنوخ کو وصیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ خنوخ کا دوسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی جب ان کے یہاں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نو انسان حضرت شیس علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے ان کی اولادوں کا سلسلہ زیادہ لمبا نہ چل سکا۔ تمام انبیاء کرام بھی شیس علیہ السلام کی نسل میں ہی پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس بات سے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو طوفان نوح سے خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو کہیں اور منتقل کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو اس کام کی وصیت کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک وقت مقرر گزارا تھا جس کے احوال جاننے میں حضرت شیس علیہ السلام کو بے حد دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنی اولاد یہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام بے حد محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ پیر کا نشان ایک بے حد اونچے اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے۔ عام انسان کا پیر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین اللہم آمین۔